مکے کے اکثر لوگ تجارت کے سلسلے میں دور دور ممالک کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کا ذریعہ معاش بھی تجارت تھا، وہ بھی اکثر مختلف ممالک میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس بار ان کی منزل ملک شام تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لڑکپن کی عمر سے گزر رہے تھے۔ حضرت ابو طالب اپنے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ سفر کرتے کرتے کربا نامی مقام پر پہنچا۔ یہ مقام بصرہ سے 10 کلومیٹر پہلے ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بہت بڑا چرچ تھا۔ اس چرچ میں ایک عالم رہتا تھا جس کا نام بحریہ تھا۔ چرچ میں ایک ایسی کتاب تھی جس میں آخر الزمان نبی کے بارے میں تمام معلومات درج تھی، اور اس عالم راہب کو اس کتاب کا پورا علم حاصل تھا۔ جب حضرت ابو طالب کا قافلہ اس چرچ کے پاس سے اترا، حالانکہ اس سے قبل بھی ان لوگوں کا گزر وہاں سے ہوتا رہا، لیکن وہاں کے لوگوں نے کبھی بھی کسی قسم کا سلوک نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی ان سے آ کر بات کرتا تھا۔ اس بار پتہ نہیں کیا ہوا کہ چرچ کے راہب نے تمام قافلے والوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو راہب نے قافلے والوں کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ سب کو بلا کر لائے۔ کچھ ہی دیر میں تمام لوگ آ گئے۔ راہب نے ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کیا اور ان سے کہا، اے قریش کے لوگوں، میں نے تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم سب کے سب، خواہ تم میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد، میری اس دعوت میں شرکت کرو۔ قافلے میں سے ایک شخص نے راہب سے پوچھا کہ آج تمہاری حالت ہی کچھ اور ہے۔ ہم تو یہاں سے اکثر گزرتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کی مہمان نوازی نہ آپ نے پہلے کی ہے اور نہ ہی آپ کے لوگوں نے۔ راہب نے جواب دیا کہ تم نے بالکل سچ کہا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میری حالت ویسی ہی تھی، لیکن آج کے دن تم لوگ میرے مہمان ہو۔ میری خواہش ہے کہ میں تم لوگوں کی مہمان نوازی کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کم عمری کے باعث قافلے والوں کے گجاؤں کے پاس ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ کچھ دیر پہلے جب یہ قافلہ دور سے اس گاؤں کی طرف آ رہا تھا تو یہ راہب چرچ کی ایک کھڑکی پر کھڑا تھا۔ اس راہب کی نظر قافلے پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا اس قافلے کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ جب یہ قافلہ اس چرچ کے پاس ایک درخت کے سائے میں اترا تو راہب نے اس وقت بھی دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا درخت پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس کے علاوہ درخت کی شاخیں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اس راہب نے جب یہ تمام مناظر دیکھے تو وہ چرچ کی کھڑکی سے اترا اور اس نے اسی وقت کھانے کی تیاری کا حکم دیا۔ چنانچہ اصل وجہ اس دعوت کی یہی بات تھی۔ بہرحال راہب نے نظر بھر کر ان سب لوگوں کو دیکھا اور وہ صفت جو اس کے علم میں تھی اور جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا ان لوگوں میں نہ دیکھا، تو وہ دوڑتا ہوا پھر سے چرچ کی کھڑکی پر چلا گیا۔ اس نے بادل کو اسی طرح درخت کے اوپر سایہ کیے ہوئے دیکھا تو وہاں سے نیچے اترا اور آ کر کہنے لگا کہ اے قریش کے لوگوں، میری درخواست تھی کہ تمام لوگ دعوت میں تشریف لائیں۔ میرا خیال ہے کہ بعض لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے بزرگ، تیرے پاس آنے سے سوائے ایک لڑکے کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے تیرے پاس آنا چاہیے تھا۔ وہ لڑکا عمر میں سب سے چھوٹا ہے، اس لیے وہ ہمارے گجاؤں کے پاس رہ گیا ہے۔ راہب نے کہا، ایسا نہ کرو، میری خواہش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اس کھانے میں تمہارے ساتھ وہ بھی شریک ہوں۔ قریش کے ایک شخص حارث بن عبد المطلب نے کہا، لات و عزا کی قسم، ہمارے لیے ذلت کا باعث ہے کہ ہم میں سے عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا کھانے سے رہ جائے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں ساتھ لے کر چل پڑے۔ راہب دیکھ رہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سے باہر تشریف لائے تو وہ سفید بادل بھی آپ کے ساتھ ہی روانہ ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے تو راہب تعظیم میں کھڑا ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو ان کا دست مبارک پکڑ کر کہا، یہ ہیں سارے جہانوں کے سردار، یہ ہیں اللہ کے رسول، ان کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر قریش کے لوگوں نے پوچھا کہ اے راہب، تجھے یہ کیسے معلوم؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے شہزادے، آپ مجھے وہ بتائیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو تمہیں مناسب معلوم ہو وہ پوچھو۔ راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایک سوال کیے، بعض نیند اور بعض بیدار ہونے کے بارے میں اور بعض درست امور کے بارے میں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوالات کے جوابات دیتے رہے اور خواب کے بارے میں جواب دیا کہ میری آنکھ سو جاتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی علامت اور صفات بیان فرماتے جا رہے تھے اور راہب ان صفات کو جو اس کتب سابقہ میں آخری نبی کے صفات کے ضمن میں پڑھ رکھی تھی عین اس کے مطابق پاتا تھا۔ چنانچہ یہ نشانیاں درست نکلی لیکن راہب پوری طرح سے مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ اب اس نے درخواست کی کہ اپنے دوش مبارک سے کپڑا ہٹائیں تاکہ وہ مہر نبوت کا مشاہدہ کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوش مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ راہب کی نظر جیسے ہی دو شانوں کے درمیان مہر نبوت پر پڑی وہ اپنے جذبات پر قابو نہ کر سکا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ راہب حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا کہ اس کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں۔ راہب نے ان سے کہا پھر ان کا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ انتقال ہو گئے۔ راہب نے کہا تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ لڑکا نبی ہے، اس کی شریعت دنیا بھر میں پھیلے گی، اس کا روشن دین تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دے گا۔ آپ اسے شام لے کر نہ جائیں کیونکہ یہودی ان کے دشمن ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں تو خطرہ ہے کہ وہ کہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، لہٰذا بہت جلد ان کو واپس اپنے شہر پہنچا دیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب بہت فکر مند ہوئے۔ سامان تجارت بصرہ میں ہی فروخت کیا اور مکہ واپس تشریف لے گئے۔